بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک فردر انفارمیشن پہنچ سکے۔ ناظرین، اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، جو آنے والے وقت میں ہوگا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت موجودہ چیف جسٹس صاحب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، کسی کے پریشر میں آ کے انصاف کا قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے انجام سے واقف ہیں۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ بھائی اس کرسی پہ بیٹھ اور لوگوں کو انصاف دے، تاکہ پھر تو میری عدالت میں بھی آ کے سرخرو ہو اور لوگوں کے دلوں میں بھی تو زندہ رہے۔ لیکن قاضی صاحب نے ابدی فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس بندے نے انصاف کا قتل کیا، اس لیے آپ جہاں بھی جاتا ہے، لندن میں جائے تو وہاں بھی لعنت۔ اب پاکستان میں تھا، موجودہ چیف جسٹس بھی تھا۔ شاید یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کے آگے پاکستانی عوام کبھی سر نہیں اٹھا سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس کا قتل کر دیں، جس کے خلاف فیصلہ دے دیں، جس کی حمایت میں فیصلہ دے دیں، جس کے خلاف نوٹس بھیجنا ہو بھیج دیں، تو ہمارے کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکے نے، بیکری پہ کھڑے لڑکے نے، جو اس کا نام پوچھ کے جس طرح اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور یہ لعنتیں سمیٹتا ہوا پاکستان میں لعنتیں جو ہے وہ وصول کرتا ہوا یہ پاکستان سے ریٹائر ہوا، اور اس کو ایک اعزاز کے طور پہ لعنتیں دی گئی آخر میں۔ اور پھر جب یہ پاکستان سے گیا، اس کا خیال تھا کہ جب میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا تو وہاں مجھے کوئی لعن طعن کرنے والا نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم کے جو خزانہ ہے، یا پاکستانی قوم کا جو ہم نے حشر کیا ہے، ان میں اتنی صلاحیت تو تھی ہی نہیں اور نہ ہی ہے کہ وہ لندن میں ہمارا پیچھا کر سکے یا لندن میں آ سکے۔ لیکن خدا کی کرنی کہ یہ بندہ لندن میں ابھی فلائٹ میں بیٹھا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فلائٹ میں اس کی بیگم اور اس کے ساتھ جس طرح میمز بنائی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور یہ جو دو کرسیوں پہ جس طرح پاؤں پھیلا کے بیٹھا تھا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب یہ ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں پہ اس کا لعنتوں سے استقبال کیا گیا۔ پھر وہاں سے جب یہ شخص ایک اسپیشل گیسٹ ہاؤس کے اندر گیا، وہاں پر بھی اس کا جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا۔ اور پھر جب یہ باہر نکلا تو پاکستانی کمیونٹی جو لندن کے وہاں شہری ہیں، اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، وہاں پر جس طرح اس کے اوپر لعن طعن کی گئی، اور اس شخص کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ اس سے تو نواز شریف بھی بڑا ڈیٹ ہے کہ اس کے اوپر جتنی لعن طعن کی جاتی ہے وہ بندہ سر نیچے نہیں کرتا۔ یہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے یہ شخص جو ہے وہ اپنا منہ چھپا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک جگہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ تھا، پھر کسی پاکستان کے ہتھے چڑھ گیا، اور جو اس نے گالیاں دی اور جس طرح اس کو کرٹیسائز کیا، تو وہ بھی آپ کے سامنے اس کے اوپر لعن طعن کی گئی۔ اور یہ لعنتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا، اس کے اوپر یہ جاری رہے گا اور اس کو ملتی رہے گی۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی دیکھ رہی ہے، پاکستان کے جو سابق ججز ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اور جو اس وقت ٹینیور میں چل رہے ہیں ججز انہوں نے بھی دیکھا۔ اب ایک جسٹس پاکستان میں ایسا بھی ہے، منصور علی شاہ صاحب، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ان کا جس طرح استقبال کیا گیا، اور پھر جو واپس ہے، پھر اس طرح جو سارا استقبال ہوا، قوم کے دل میں ان کے لیے محبت، وہ کیا تھی؟ صرف اور صرف اس کے انصاف کی وجہ سے تھی۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور انہوں نے اسلام آباد کے 6 ججز نے جو ان کو لیٹر لکھے تھے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو، کہ بھائی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہم جب قلم اٹھاتے ہیں انصاف کے لیے تو ہمارا قلم چھین لیا جاتا ہے، ہمارے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو آپ خدا را آپ نوٹس لیں اس کا، اور ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب کیونکہ وہ مست تھے اپنی مستی میں، اور انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یار اگر وہ لوگ اس وقت انصاف کے لیے کھڑے ہیں، اگر وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، تو ایز اے جج، ایز اے پاکستان کا چیف جسٹس جو اپنے آپ کو قاضی بلواتا تھا، وہ بھائی تجھے تو چاہیے تھا کہ تو ان ججز کا تو دفاع کر۔ جب ججز کو بھی دفاع حاصل نہیں ہے، جب ججز اپنی مرضی سے فیصلے نہیں سنا سکتے، جب ججز کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جب ججز کی بیویاں محفوظ نہیں ہیں، جب ججز کی جائیدادیں ان کو جس طرح دھمکایا جاتا ہے، جب ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو عام پاکستان میں بندہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بندہ پاکستان میں کیسے سروائیو کرے گا؟ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس وقت تو یہ جو لیٹرز لکھے گئے تھے، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جی باہر ایک ڈسٹ بن بنوایا تھا جس کے اوپر 50 لاکھ اور پھر وال ایک بنوائی، اس کے اوپر کوئی پینٹنگ کی گئی، ان کے اوپر قرآن کی آیات جو ہے وہ تحریر کروائی گئی۔ لیکن یہ وہ بدبخت بندہ تھا، اس نے قرآن کی آیات لکھ کے اوپر جہاں چیف جسٹس بنا ہوا ہے وہاں پاکستان کی جو عدالت ہے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ استقبالیہ میں جو جس طرح قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس نے ان کی بے حرمتی کی، اس نے مبارک ثانی گیٹ میں قادیانیوں کی حمایت کی کوشش کی تھی۔ لیکن جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے جی سٹینڈ لیا ہے، ایک تو انہوں نے ان 6 جو اپنا ججز تھے ان کو بلایا اپنے پاس، اپنے چیمبر میں بٹھایا، ان کے ساتھ ان کی مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ ان کے وہ جو لیٹرز تھے جن کو ردی کی ٹوکری میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب پھینکے گئے تھے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ان کو اٹھایا، ان کو اٹھا کے اس بندے نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر ان کو پڑھا۔ پھر ان ججز کو کہا کہ بھائی آپ انصاف کریں، آپ کا قلم انصاف لکھے، اگر آپ کے قلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو کوئی دھمکا رہا ہے، آپ کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے، تو آپ مجھے قاضی فیض عیسیٰ نہ سمجھنا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے ہمارے ججز کے اندر انصاف کے لیے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب سے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، پوری پاکستانی قوم کی ان سے بڑی امیدیں ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس جب سے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے جو سیاسی قائدین تھے جن کو ایسے ہی جبرن انہوں نے قید کر رکھا تھا بدمعاشی کے زور پہ، ایک تو وہ رہا ہونا شروع ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے ان کی سماعت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سرخ جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ بھائی بس اب بہت ہو گیا ہے، اب آپ اپنا کام کریں، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے، آپ کو وہاں تک ٹھہرنا ہوگا، آپ کو وہیں کھڑا رہنا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے کام میں مداخلت کریں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ مداخلت کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا پھر آپ کی ہماری لڑائی ہو جائے گی، آپ کی ہماری جنگ ہے۔ پھر اب پاکستان کے چیف جسٹس جو نئے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، حکومت کی بڑی توقعات تھی ان سے کہ بھائی نیچے سے بندہ ہم اٹھا کے بٹھا دیں گے کرسی پہ، اور وہ جس طرح ہم چاہیں گے وہ فیصلہ دے گا، ہم جس طرح اس کو لکھ کے دیں گے وہ فیصلہ دے گا۔ اسی لیے اب 26ویں آئینی ترمیم تو ان کے گلے سے اتری نہیں تھی، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ اب جس طرح جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو یحییٰ افریدی صاحب نے منیب اختر صاحب کو اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایک بینچ میں شامل کیا، جس سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کو آؤٹ کر دیا تھا، اور تمام جو اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے، ان کے ساتھ مکمل مشاورت ہے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو خاص طور پہ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں نیچے سے بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں کرسی کے اوپر تو ہم اب آپس میں لڑیں گے اور میں اپنی مرضی سے فیصلہ دوں گا، میں آپ کو ٹارچر کروں گا یا آپ کی بات نہیں مانوں گا، قاضی فیض عیسیٰ کی طرح میرا آپ کے ساتھ رویہ ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے کوئی بھی وکٹم آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ انصاف مانگتا ہے تو مظلوم کا ساتھ دیں گے ہم، اور ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو اس حوالے سے حکومت جو ہے انتہائی پریشان ہے۔ حکومت سوچ رہی ہے کہ یار بڑی غلطی ہو گئی جیسے یحییٰ افریدی صاحب کو بنا کے۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی بڑے پریشان ہے کہ بھائی ایک کون سا بندہ ہم نے بٹھا دیا ہے، اور جس طرح وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اب تمام جو عدالتیں ہیں ان کو لائیو سٹریم پہ لایا جائے، ان کی کوریج جو ہے وہ براہ راست کی جائے، جتنے اس میں کیسز کی سماعت ہوتی ہے وہ براہ راست کی جائے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی قوم سے جو توقعات تھی اور قوم کی جو ان سے توقعات تھی یہ میچ کر گئی ہیں۔ اب یہ بندہ سٹینڈ لے گا، قوم اس کے ساتھ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ جان چکی ہے کہ بھائی قوم اب ہم سے نفرت کرنے لگی ہے ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے، جس طرح ہم نے اس حکومت کو مسلط کیا، جس طرح ہم نے یہ ووٹ بینک چوری کیا، جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو واپس لایا، یہ سارا کچھ، یہ سارا جو پولیٹیکل سینیریو تھا کہ اس کے اوپر اب ہم جو ہے وہ حکومت کی لاش مزید نہیں اٹھا سکتے، اس کو ہم رکھ دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ قوم کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، لہذا اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب جس طرح چیف جسٹس صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اب ہمیں اپنی اصل پوزیشن ہے وہاں آگے رک جانا ہے، ہمیں ان کے کام میں مداخلت نہیں کرنی۔ اگر ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، پہلے تو ججز ہمارے ساتھ تھے، ہم یحییٰ افریدی صاحب کو یہ اس توقع کے ساتھ لائے تھے کہ یار یہ بندہ ہمارا ہے اور جس طرح ہم چاہیں گے اس سے فیصلہ کروائیں گے، لیکن یہ بندہ تو ویسا نہیں نکلا،
उनका ये ख्याल था कि जिस तरह काजी फैज ईसा साहब को हमने बिठाया और जिस तरह उनको लालच दिया हमने कि हम आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेंगे, आपको मराद देंगे, ये सारा कुछ जो उन्होंने उनसे वादे किए थे, और फिर जिस तरह उन्होंने मुबारक सानी केस का फैसला दे के कादियानियों को और ख़ास तौर पे जो लंदन में यहूद व नसारा, ये सारा जो यूरोप है उसको खुश करने की कोशिश की, अमेरिका को खुश करने की कोशिश की, ये जो सारी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम स्टैंड ले चुकी है। और पाकिस्तानी कौम अब स्टैंड लेने की वजह से पाकिस्तानी कौम का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हुआ है। इसने फैसला किया है कि अब हम जालिम के खिलाफ खड़े होंगे और मजलूम का साथ देंगे। नाजरीन, ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से एक अहम तरीन अपडेट थी जो आप तक पहुंचाई है। आने वाले वक्त में यही तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में इंसाफ की बहाली होगी और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़ान होगा। अब तक यही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।